شکر نہیں ادا کرتے اللہ کا. اسی لیے کسی نے حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تھا حضور کیا حال ہے؟ بڑا کمال جواب دیا. آپ نے فرمایا یار حال یہ ہے کہ اللہ کی نعمتیں کھا کھا کے دانت ٹوٹ گئے ہیں اور زبان ابھی بھی ناشکری پہ لگی ہوئی ہے. دانت ٹوٹ گئے ہیں حضرت جی، کھا کھا کے ٹوٹے ہیں، ایسے تو نہیں ٹوٹے کوئی بھی. لیکن کیا ہے حضرت جی، جس سے پوچھ لو وہی روئے گا حضرت جی، میرکل تے ہے ہی کک جی، میرکل تے میں تو اجڑ ہی گیا ہوں. نہ بھائی خدا کا نام لے، نہ اس طرح بول. تو کس طرح کہتا ہے تیرے پاس کچھ نہیں ہے؟ صرف خرابی یہ ہو گئی کہ حضرت ہم نے اپنی صحبتیں گندی کر لی. اچھے لوگوں کے پاس بیٹھو. وہ حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کوئی بندہ تھا تو اسے بھی یہی عادت تھی، لیکن صحبت اچھی تھی. کسی پاک کے پاس بیٹھا کرتا ہے، جب بھی جانا نا جا کے یہی کہنا جناب اللہ نے تو بڑا ہی میرے نال ظلم کیتا ہے. وہ کیوں ہے؟ میں نے دیتا ہی کھ نہیں. اچھا دوسری بار تیسری، ایک دن بابا جی بھی تیار بیٹھے ہوئے تھے. جب وہ آ کے بیٹھا نا اس نے پھر یہی گردان الاپنا شروع کی، جی میں نے تو رب نے دیتا ہی کھ نہیں. آپ نے چھری رکھی اس کے پاس اور جیب سے 20,000 نکال کے نا سامنے رکھا. فرمایا یہ 20,000 لے اور ایک آنکھ نکال کے دے دے. اور نہیں حضور اس طرح تو نہیں ہوتا ہے. آپ نے 20,000 اور رکھے. فرمایا چل دوجا بھی 20 لے، 40 ہویا، دوجی کٹ دے نال. نہیں حضور اس طرح تو نہیں ہوتا. آپ نے 40,000 اور نکال کے رکھا. آپ نے فرمایا چل پھر اس طرح کر، زبان کاٹ کے دے دے 40,000 میں. 2 آنکھیں اور زبان 80,000 لگ گیا. کہنا نہیں حضرت اس طرح نہیں ہوتا ہے، اتنی نہ ہے گل ہے تو بہت گھاٹے دا سودا ہے. آپ نے فرمایا بے حیا پھر تو کیوں روتا ہے؟ وہ 2 آنکھیں اور زبان ہی 80,000 کی ہوگی، پھر تو کہتا ہے اللہ نے دیا ہی کچھ نہیں تجھے. غور تو کرو یار، جاؤ جا کر اس سے پوچھو جس کے پاس زبان نہیں ہے. ہاں حضرت وہ آپ کو جواب تو نہیں دے سکے گا، زبان ہی نہیں اس کے پاس، لیکن اس کی آنکھوں میں آنے والی نمی تمہیں بتا دے گی کہ میرا بھی دل بولنے کو چاہتا ہے. جاؤ جا کر اس سے پوچھو جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. بھائی آنکھیں نہ ہونے سے کیسا لگتا ہے حضرت؟ ہے اس کی آنکھوں میں آنے والے آنسو پھر تمہیں بتائیں گے کہ آنکھیں کتنی بڑی نہیں. اور اللہ کا شکر ہے حضرت یہاں ہر بیٹھا بندہ زبان والا بھی ہے، آنکھوں والا بھی ہے، ہاتھوں والا بھی ہے، پیروں والا بھی ہے. شکر کی عادت ڈالو یار، رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا حضرت، بلکہ جتنا روتے جاؤ گے اتنا پستی میں گرتے جاؤ گے، اتنا ہی گرتے جاؤ گے. ہاں یہ قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور تو شکر کر اسی تیرا اور بتا دیں گے. ہاں شکر کی عادت ڈالو. جو نہیں ہے اس پہ کیوں رو رہے ہو؟ کیوں اللہ کا گلہ کر رہے ہو؟ کیوں اللہ کا شکوہ کر رہے ہو؟ ہاں بھائی جو ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کرو، پھر انشاءاللہ جو نہیں ہے شکر کی طفیل اللہ تمہیں وہ بھی عنایت کر دے گا. ہاں یہ رونے والا معاملہ نہیں. ٹھیک قربان جاؤں اپنے بزرگوں کو پڑھو، انہوں نے زندگیاں کتنی مشقت میں گزاری. ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، چلو میں نیچے کی بات ہی نہیں کرتا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور کے فقر کا عالم تھا، اور یہ فقر اضطراری نہیں تھا، یہ اختیاری فقر تھا حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور فرماتی 3 چاند گزر جایا کرتے، میں 3 ماہ گزر جایا کرتے تھے. کاشانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے شکر کا یہ عالم تھا کہ آپ اس قدر رات کو اللہ کے حضور میں قیام فرماتے کہ آپ کی جو مبارک پنڈلی ہیں اس میں ورم آ جایا کرتا تھا. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں میں رو پڑتی تھی، اے اللہ کے رسول آپ تو معصوم ہیں، آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ تو آگے سے حضور نبی علیہ السلام جواباً ارشاد فرماتے عائشہ کیا میں اپنے اللہ کا شکر نہ ادا کروں؟ شکر کی عادت ڈالو یار، اللہ کا ہم پہ بڑا کرم ہے. بھائی میں کہتا ہوں سب سے بڑا کرم تو یہی ہے کہ اس نے انسان بنا دیا. بھائی گدھا بنا دیتا تو کیا بگاڑ لینا تھا؟ جاؤ جا کر گدھے سے پوچھو. اللہ کا شکر ہے، شکر کی عادت ڈال. شکر ہے الحمدللہ 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 الحمدللہ. وہ ظاہر ہے پانی نہیں تھا پاس کوئی، آپ فرماتے میں پانی کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، بڑا سفر کیا، آگے جا کے قصبہ دکھائی دیا. آپ فرماتے جب میں نے قصبہ دیکھا نا، مکانات دیکھے، تو میں سمجھ گیا کہ اگر مکان ہے تو پھر پانی بھی ضرور ہوگا، کوئی نہ کوئی کنواں تو ضرور ہوگا نا. آپ فرماتے میں قصبے میں داخل ہوا تو تھوڑا آگے چل کے تو ایک کنواں دکھائی دیا. آپ فرماتے کنواں تو نظر آ گیا، لیکن کیا دیکھتا ہوں کہ کنویں کے اوپر نا وہ جیسے اب بھی ہم اگر زمین سے پانی نکالیں تو اس کے لیے بھی موٹر ضروری ہے، اس کے لیے بھی ہینڈ پمپ کا ہونا ضروری، اب بھی اس طرح نہیں نکلے گا. تو آپ فرماتے ہیں پانی کنواں تو تھا لیکن کنویں کے اوپر کوئی چرخی نہیں لگی ہوئی تھی. آپ فرماتے جب چرخی نہیں تھی تو میں نے سمجھا شاید کنواں خشک ہے، خشک ہو چکا ہے کنواں، اب لوگ نہیں اس کو استعمال کرتے. آپ فرماتے میں نے آگے بڑھ کے جب کنویں میں دیکھا نا تو کنواں خشک نہیں تھا، پانی تھا.
لیکن پانی کھینچنے کے لیے کچھ نہیں تھا. تو جیسے میں نے پہلے کہا وہ بڑے یقین والے لوگ تھے. ہم تو ایم ہی رونا شروع کر دیتے ہیں, ہم تو ایم ہی رو پڑتے ہیں. وہ بڑے یقین والے لوگ تھے. اب فرماتے ہیں میں کنویں کے پاس یہ سمجھ کے بیٹھ گیا اور ذکر الہی میں مشغول ہو گیا کہ جڑا خوہ تک لے آیا ہے نہ آگے بھی بندوبست وہی کرے گا. اب فرماتے میں ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. تو قربان جاؤں, آپ فرماتے ہیں کیا دیکھتا ہوں کہ یکا یک نا ہرنوں کا ایک جوڑا آیا کنویں پہ. آپ فرماتے جس طرح آ کے میں نے دیکھا تھا نا کہ کنویں میں پانی ہے کہ نہیں ہے, آپ فرماتے انہوں نے بھی دیکھا. کہتے میرے دیکھنے سے تو کچھ نہیں ہوا, لیکن جب انہوں نے دیکھا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا. اب حضرت شیطان یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین, کھلا دشمن. ہاں ہر وقت تاک میں رہتا ہے کہ یہ بندہ کہاں ویک ہو اور اس کو میں اللہ اور اللہ کے رسول سے دور کر دوں. آپ فرماتے ہیں جب پانی نہیں آیا تو میرے بھی دل میں خیال آیا کہ بھائی کیا آیا, ہرن آئے تو پانی آ گیا, میں آیا تو پانی نہیں آیا. آپ فرماتے فی الفور شیطان نے میرے دل میں وسوسے ڈالے, او جاؤ فرید والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. 4 قسمیں کھا کے اللہ کہہ رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور بندے تجھے سونا بنایا ہے, یہ ہے تیرا سونا پن کہ تو آیا تو پانی نہیں آیا, ہرن آئے تو پانی آ گیا. اوپر سے تو مرید ہے چشتیوں کا, کتب صاحب تیرے شیخ ہیں, سلطان الہند تیرے دادا شیخ ہیں, حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تیرے پردادا شیخ ہیں. یہ ہے نسبت کی بہاریں. تیرے لیے تو پانی اوپر کوئی نہیں آیا, لیکن کہ پیچھے نگاہ مرشد تھی. فرماتے ہیں میں نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کے شیطان کو دور بھگایا اور پھر ذکر الہی میں مشغول ہو گیا. فرماتے ہیں ہرنوں نے پانی پیا, پی کے چلے گئے, پانی اوپر ہی تھا. کہتے میں نے کہا چل فرید تیرے لیے پانی نہیں آیا لیکن ہے تو اوپر ہی نا, چل تو بھی پی لے. لیکن قربان جاؤں فرماتے جب میں پینے کے لیے کنویں پہ گیا نا پانی پھر نیچے چلا گیا. ہائے ہائے بڑے لوگ بڑی باتیں. کہتے ہیں میری حیرانگی میں اور اضافہ ہوا, فرید یہ کیا ہو رہا ہے؟ پہلی بات تو آیا تو پانی اوپر نہیں آیا, ہرن آئے تو پانی اوپر آ گیا. اب پانی اوپر ہی ہے, تو پینے کے لیے آیا تو پانی پھر نیچے اتر گیا. یہ ہو کیا رہا ہے؟ عوام تو نہیں تھے نا حضرت, وہ تو خاص لوگ تھے. اور یہ نہ سمجھنا کہ حضرت یہ صرف بابا صاحب کے لیے تھا, نہیں, سب کو قرآن میں دعوت ہے. وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ, اپنے رب وال رجوع کر, پکار اپنے اللہ نے. ہاں حضرت, ہاں آئے گا جواب. حکیم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماندے ہوندے ہیں جڑا کدی سرگی اٹھے ہی نہیں انہوں کی پتا جواب کی ہوتا ہے. جو کبھی سرگی اٹھا ہی نہیں اس کو کیا پتا جواب کیا ہوتا ہے حضرت. اسی لیے تو اقبال نے کہا تھا کیا خبر تجھ کو کہ ہے یہ راز کیا, دوست کیا دوست کی آواز کیا, خشک مغزو خشک تارو خشک پوست از کجا می آئے دی آواز دوست. تو ساری رات پٹھا ہو کے ستا رہنے, تینوں کی پتا یار دی آواز کی ہے, تجھے کیا پتا ہے, تجھے کیا پتا. اب فرماتے میں نے رجوع کیا اللہ کی بارگاہ میں, یا رب کریم ایک ہی راز ہے. فرید پیاسا ہے, پانی پین خوہ تے آیا, پانی اتے نہیں آیا. ہرن آئے تے پانی اتے آ گئے, ان پانی اتے سی فرید پین دی آیا تے پانی پھر تھلے ٹر گیا. رب کریم ہے راز کی. آئے ہائے ہائے. تو جواب کیا آیا مسجد والو سنو ذرا, جواب آیا فرید وہ تو رسی تے ڈول دے آسرے تے آیا ہے, وہ ساڑھے آسرے تے آیا. تیری توجہ کا مرکز رسی اور ڈول تھا, ان کی توجہ کا مرکز میری ذات تھی. تو رسی اور ڈور پہ توکل کر کے آیا تھا. جاؤں گا چرخی ہوگی, رسی ہوگا, ڈول ہوگا, کھینچوں گا, پانی نکالوں گا, پیوں گا. ان کا توکل نہ رسی پہ تھا, نہ ڈول پہ تھا, نہ چرخی پہ تھا. ان کی توجہ کا مرکز میری ذات تھی. اے فرید جس دن تو بھی مجھ پہ توکل کر کے آئے گا میں تیرے لیے بھی پانی اوپر بھیجوں گا. ہاں حضرت, کیا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھل نہیں آئے؟ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لکی ھذا. حضرت زکریا پوچھ رہے ہیں کہ باہر سے تو دروازہ بند ہے, اندر آیا کوئی نہیں, مریم یہ پھل کہاں سے آ گئے؟ تو پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب کیا دیتی ہیں, اے میرے اللہ ولو آئے نہیں. وہ حضرت آج بھی آ سکتا ہے, کوئی آ گئے ہو تو صحیح نا بندہ, کوئی یقین والا تو ہو. حضرت آج سارا کچھ ہے لیکن نہیں ہے تو یقین نہیں ہے. ہاں یقین پیدا کرو,
پھر دیکھو حضرت جی ہر جگہ ہی وہ میں سائیں جی کی صاحب کو سنی میں آپ فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا بڑا پریشان، ٹھیک ہے جی، ایک پریشانی ہوتی ہے وہ رب کی طرف سے، ایک پریشانی ہوتی ہے وہ نافرمانی کی وجہ سے ہوتی ہے، وہ نافرمانی کی وجہ سے پریشان تھا۔ تو جو پاک لاک ہوتے ہیں ان کا تو کام ہے نا رازوں سے آگاہ کر دینا۔ وہ بشکڑی بن کے نا بابیاں دے کول آیا، السلام علیکم جی، ہاں جی پتر جی کی ہویا ہے؟ او بابا جی ایتھے تے پوری پیندی کوئی نہیں جے، کام بھی نہیں چلتا کوئی بھی، میں دوجے شہر چلا ہوں تو بعد دعا کری میرے لیے۔ فرمان لگے اچھا بھائی پھر انجے جڑے شہر چل رہا ہے نا پھر اس شہر دے رب نو ساڈا بھی سلام آکھی ہے، راز کی بات بتانی تھی نا۔ وہ آگے سرد کرتا ہے حضور تسی دسیا ہے جتھے جاؤ دیاں ہی بادشاہیاں نے، یہ تسی کی آن دے دیو کہ وہ جڑے شہر چلنا ہے وہ دے رب نو ساڈا سلام آکھی جی، اتھے بھی وہی رب نہیں؟ آپ نے فرمایا آپ ہی کہن دے اتھے بھی وہی رب ہے تے چلیا جی ہوئے اتھے ہی ہوئے رب ہے تے پھر اتھے کی کرن چلنا ہے؟ ایتھے بہ کے انہوں منا، پھر اتھے کی کرن چلنا ہے؟ ایتھے بہ کے انہوں منا، وہ چلے انہوں منا لو، پھر جتھے جاؤ گے سارا کچھ ہی تہاڈا ہے حضرت۔ تے جی حضرت انہاں نہ منایا گیا تے جتھے مردی ٹر جو پینے تک گئی جی حضرت انہوں مناؤ حضرت۔ یہ کرونا ورونا ٹھیک ہے وائرس ہے حضرت، لیکن حضرت جی دیکھو نا حضرت جی کیسا فکر ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس فکر کی کہ بندہ کیا کرے۔ میں گھنٹوں بیٹھ کے سوچتا رہتا ہوں یہ کیا فکرہ کیا ہے؟ اے جی ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے۔ وہ سنگیو وہ جڑا لبدا ہی نہیں ہے وہ دے نہ لڑیے کی یار، وہ جو نظر ہی نہیں آ رہا اس سے کیا لڑوں میں حضرت؟ ہاں اس کو بدلو حضرت جی، ہاں کیا ہے؟ ڈرنا نہیں اپنے رب نو منانا ہے۔ ہاں حضرت اپنے رب نو منانا ہے۔ ہاں یہ وقت توبہ کا وقت ہے حضرت، یہ وقت اپنے رب کو پکارنے کا وقت ہے حضرت۔ ہاں باقی اسی تے بے بس لوگ ہیں حضرت جی، کی اختیار جو نظر ہی نہیں آ رہا، جو دکھائی نہیں دے رہا حضرت، جو نظر ہی نہیں آ رہا حضرت، اس سے کیا لڑیں حضرت جی، اس سے کیا لڑیں حضرت؟ ہاں اس لیے لڑن والی گال چھڑ دیو بھائی، لف جاؤ حضرت جی، ڈرن والی گل کرو کوئی میاں، اپنے رب کو ڈرن والی گل کرو، ہاں اپنا محاسبہ کریں حضرت، اپنے رب کو راضی کریں، پھر انشاءاللہ دیکھو پھر ستہ ہی خیر ہے حضرت، پھر نہیں انشاءاللہ کمی ہے۔ معافی مانگ کے تو دیکھو، یہ ہمارے بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ تعالیٰ، اپنے وقت کے بہت بڑے واعظ ہوئے تھے، اور ان کی مجلس واعظ کا یہ عالم تھا کہ لاکھوں لوگ ان کی مجلس واعظ میں شریک ہوتے تھے، توبہ کرنے والوں کی تعداد ہی نہیں گنی جا سکتی، ہر آنکھ یا محبت الہی میں یا خوف الہی میں اشکبار ہوتی تھی، بہت بڑے ولی ہوئے۔ وہ لکھا ہے کہ ایک دن نا حضرت اپنی مجلس سجا کے بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک سائل اٹھ کھڑا ہوا اور عرض کرتا ہے حضور مجھے 4 دینار عطا فرماؤ۔ بہت بڑے لوگ ہیں بھائی، یہ تو پتھروں کو اشارہ کرتے تو وہ بھی سونے کے ہو جاتے، یہ ایسے مقربین میں سے تھے، لیکن کیا تھا اللہ کا کوئی راز ظاہر ہونا تھا۔ آپ نے جو حاضرین مجلس تھے نا ان کو مخاطب کر کے کہا بھائی جو اس فقیر کو 4 دینار دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا۔ پہلے حضرت لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے، لوگ سادے تھے پہلے، لیکن کیا تھا، تھے یقین والے حضرت۔ ان اسی پڑھ بڑھا گئے ہیں لیکن یقین کوئی بھی نہیں حضرت، بس نکتہ چینی حضرت، بس تنقید ہماری عادت بن گئی ہے۔ پہلے لوگ اتنے پڑھے نہیں تھے، سادے تھے، لیکن تھے بڑے ماننے والے، تھے بڑے یقین والے حضرت۔ وہ لکھا ہے کہ ایک نوکر گزر رہا تھا جس کے مالک کے گھر میں نا رنگ و سرور کی محفل سجی ہوئی تھی، اور اس کے مالک نے اسے 4 دینار دے کے نا کچھ بازار میں سے کچھ لوازمات خریدنے کے لیے بھیجا ہوا تھا۔ اس نے جب سنا نا کہ منصور بن عمار کہہ رہے ہیں کہ جو اس فقیر کو 4 دینار دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا، تھا وہ غلام، تھا وہ نوکر، لیکن یقین والا تھا۔ وہ آ کے عرض کرتا ہے حضور اگر اسے 4 دینار دوں تو جو 4 دعائیں کہوں گا آپ میرے لیے کر دیں گے؟ آپ نے فرمایا تو دیکھ ہی تو دیکھ، یقین والا تھا۔ اس نے 4 دینار فقیر کو دیے، فقیر چلا گیا، عرض کرتا حضور دعا کرو میرے لیے۔ آپ نے فرمایا بھی اب دعا تو نے کروانی ہے تو ہی بتا کیا دعا کروں؟ عرض کرتا حضور پہلی دعا یہ کریں کہ میں غلام ہوں اور غلام ابن غلام ہوں، جس کا میں غلام ہوں نا، میرے والد صاحب اس کے باپ کے غلام تھے، دعا کریں اللہ غلامی سے نجات عطا کر دے۔ باب فقیر اللہ کے ولی کی دعا تھی حضرت۔
ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ ولیاں دے آئی مرد نظر کرے جس ویرے مشکل رہے نہ کہی. ہاں وہ بہت بڑے لوگ ہیں وہ دعا کی یا اللہ اینو آزادی عطا فرما. دوجی دعا حضور جڑے 4 دینار دیتے نے نا میرے نے مالک دے نے لیٹ تے ہو گیا وہاں لیکن جاواں گا پیسے تے انہیں واپس منگنے نے نا کتھوں دیاں گا. دعا فرماؤ اللہ میں نو 10 گنا عطا فرمائے تاکہ میں آپ بھی رکھاں تے مالک نو واپس کر دیں. دعا کی تھی یا اللہ نو 10 گنا عطا کر. تیجی دعا عرض کی تھی بڑے خیر خواہ لوگ سن ہن اسی خیر خواہ نہیں رہے. اسی کسی نو غلط حالت دیکھیے نا غلط راہ چ ویکھیے چنگا ہے لیکن وہ چلیا اے جو آن ڈے ہیں چنگا ہویا ہے تے یہی کہہ دے یا اللہ نو دے دے کر دعا. اور وہ اس کے لیے دعا نہیں ہے وہ تیرے اپنے لیے دعا ہے وہ تیرے بچوں کے لیے دعا ہے. ٹھیک ہے دعا کریا کرو ایک دوسرے یا اللہ جے مینوں مسجد آن دی توفیق دیتی ہے تے اینوں بھی دے دے تیرا کی جاندا ہے. جے یا اللہ مینوں داڑھی دی توفیق دیتی ہے تے اینوں بھی دے دے تیرا کی جاندا ہے مالکا. یا اللہ جے مینوں اپنے ذکر دی توفیق دیتی ہے تے اینوں بھی دے دے تیرا کی جاندا ہے مالکا. دعا کریا کرو ایک دوسرے لیے. حضرت بڑے خیر خواہ لوگ سن. عرض کی تھی حضرت میرا مالک بہت چنگا ہے بس ایک ہی ہے بے راتی شراب پیندا ہے. انہوں کئی بار موڑے ہے احادیث سنائیاں نے قرآن سنایا ہے لیکن نہیں زور باز آندا ہے. تسی دعا فرماؤ اللہ میرے مالک. ولیاں دی شان کی کہنی ہے بلے شاہ خود فرماتے ہیں دا عشق ہلورے دیندا ہے جی میں کہنا یار کریندا ہے. دعا تھی. اچھا چوتھی دعا عرض کردہ حضور چوتھی دعا یہ فرمائیں اللہ میری بھی اللہ آپ کی بھی اللہ میرے مالک کی بھی اور جتنے حاضرین مجلس ہیں نا اللہ سب کی بخشش فرما دے. دعا کی تھی یا اللہ اے دی بھی میری بھی اے دے مالک دی بھی اور جنہیں حاضرین مجلس نے اللہ سب دی بخشش کر دیا. وہ گھر چلا گیا. اب جب گھر گیا نا تو ظاہر محفل تو ختم ہو چکی تھی سارے انتظار کر کے جا چکے تھے. اب گھر گیا تو مالک کو غصہ تھا. مالک اٹھ کے نا اسے مارنے کے لیے بھاگا. اس نے آگے سے حضرت منصور بن نمار کا نام لیا. حضور منو ماری ہونا میں حضرت منصور بن نمار رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجلس واعظ بڑے ادب والے لوگ تھے حضرت. جب اس نے حضرت منصور بن نمار کا نام سنا نا تو تھم گیا. غصہ بھی ٹھنڈا پڑ گیا. اور تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ میں نے تجھے 4 دینار دے کے بھیجا تھا کہ گھر میں مہمان آئے جا ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ لے کے آ. مہمان چلے گئے میری بھی بے عزتی ہوئی. تو وہاں کیا کر رہا تھا؟ اور کہتا ہے حضور میں گزر رہا تھا تو حضرت منصور بن نمار اعلان کر رہے تھے کہ یہ فقیر کھڑا ہے جو اس کو 4 دینار دے گا میں اسے 4 دعائیں دوں گا. تو میں نے عرض کی حضور جو دعائیں کہوں گا وہ آپ کر دیں گے؟ انہوں نے کہا جو دعا کہے گا میں کر دوں گا. حضور میں 4 دینار دے کے 4 دعائیں لے کے آیا ہوں. اب وہ مالک کہتا ہے کیا دعا کروائی ہے کیا دعائیں لے کے آیا ہے؟ عرض کی حضور پہلی دعا تو میں نے اپنے لیے کروائی ہے. میرے والد صاحب آپ کے والد کے غلام تھے میں آپ کا غلام ہوں. میں نے ان سے دعا کروائی ہے کہ حضور دعا کرو اللہ منو غلامی تو نجات عطا کر دے. مالک نے کہا جاؤ تجھے آزاد کر دیا. اچھا دوسری دعا کیا کروائی؟ حضور دوسری دعا میں نے یہ کروائی ہے جو 4 دینار تھے وہ آپ کے تھے. ظاہر ہے آپ تقاضا کریں گے تو میرے پاس تو ہے نہیں کچھ دینے کے لیے. تو میں نے ان سے دعا کروائی ہے کہ حضور دعا کریں اللہ مجھے اس کا 10 گنا عطا کر دے. خوش ہو کے کہنے لگا جا تجھے 4000 دینار بھی دے دیے. اچھا تیسری دعا حضور تیسری دعا میں نے آپ کے لیے کروائی ہے. بہت اچھے ہیں آپ بڑے سارے کام آپ کے ٹھیک ہیں لیکن آپ روز رات کو شراب پیتے ہیں اور جو شراب ہے یہ عمل شیطان ہے. اللہ اور اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے. ناپسند ہے اللہ اور اللہ کے رسول کو. اور بلکہ جو شراب ہے یہ تو گناہوں کی ماں ہے. جب بندہ پی لیتا ہے پھر نہ اسے ماں کی ہوش ہے نہ اسے بیٹی کا پتہ ہے نہ اسے اپنے کا پتہ ہے نہ اسے بیگانے کا پتہ ہے. یہ تو ماں ہے گناہوں کی جو شراب ہے. تو میں نے آپ کے لیے دعا کروائی ہے اور اللہ کے ولی نے دعا کی بھی ہے. تو رو کر کہنے لگا جی پھر انہوں نے دعا کی تھی تو جا آج تو بعد وعدہ رہا جنی دیر زندہ رہاں گا شراب نو تکاں گا بھی نہیں ہے. اچھا چوتھی دعا کی کروائی ہے؟ تو وہ کہتا ہے حضور چوتھی دعا میں کروائی ہے. انہوں نے کیا حضور دعا کرو اللہ میری بھی اللہ تاڑی بھی اللہ میرے مالک دی بھی اور جنہیں مجلس آئے بیٹھے نا اللہ سارے دی بخشش کر دے. اب لکھا ہے وہاں مالک رو پڑا. وہ کہتا ہے بھائی بات یہ ہے جو میرے اختیار میں تھا نا وہ میں نے کر دیا. اب یہ جو چوتھا معاملہ ہے نا یہ میرا اختیار نہیں ہے یہ رب کا اختیار ہے. چاہے معاف کرے چاہے نہ کرے.
چاہے عذاب کرے چاہے پھڑ دے حضرت، یہ اس کا اختیار ہے حضرت، یہ میرا اختیار نہیں ہے۔ تو یہ رود الریاحین میں امام یافعی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا جب رات کو سو گیا نا تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ کوئی ندا کر رہا ہے، آواز آ رہی ہے۔ آواز کیا آ رہی ہو بندے، وہ تو چھوٹا سا بندہ ہو کہ جو تیرے اختیار میں ہو تو کر گزرے ہیں، تو نے اسے آزاد بھی کر دیا، تو نے اسے 10 گنا بھی دے دیا، تو نے شراب بھی چھوڑ دی ہیں، تو چھوٹا سا بندہ ہو کہ جو تیرے اختیار میں ہو تو کر گزرے، اور میں جو رب العالمین ہوں جو میرے اختیار میں ہے میں نہیں کروں گا۔ جا تیرے غلام کو بھی بخشا، جا تجھے بھی بخشا، جا منصور بھی نمار کو بھی بخش دیا، جتنے محفل میں آئے تھے ان کو بھی بخش دیا ہے حضرت۔ وہ چلے ہو وہ جو ساڈے اختیار چ تسی بھی تے کرو، پھر ویکھو وہ کڈا بخشن والا ہے حضرت۔ معافی مانگنا ہمارا اختیار ہے حضرت، وہ ہم نے مانگنی ہے حضرت، باقی معاف کرنا نہ کرنا اس کا کام ہے حضرت۔ کرونا ٹپن دے دیو سارے معافی، پھر کوئی نہیں مانگتا ہے حضرت۔ کرونا میڈیا پہ بیٹھو تو کرونا، خبریں سنو تو کرونا، وزیر اعظم کرونا، وزیر اعلیٰ کرونا، ڈاکٹر صاحبان کرونا، ہر جگہ کرونا رو رہے ہو، یہ کیوں نہیں کہتے یا اللہ معاف کر دے؟ بھائی یہ کیوں نہیں کہتے یار، کرونا ہر کوئی ٹپن دے آدھا ہے، معافی کیوں نہیں مانگتے اس سے حضرت؟ کیوں نہیں اس کو اور میں حضرت، یہ امام ابن جوزی نے اس کو لکھا حضرت، آپ فرماتے تو کسی کے گھر چلا گیا، تو کسی اپنے دوست کے گھر چلا گیا، تو اپنے کسی رشتہ دار کے گھر چلا گیا اسے ملنے کے لیے، اب ہوا کیا، اس نے اپنے دروازے پہ کتا باندھ رکھا ہے، کتا بڑا خونخوار ہے، کتا چیرنے پھاڑنے والا کتا ہے، اب وہ تجھے اندر نہیں جانے دے رہا، تو کیا کرے گا؟ کتے سے الجھے گا۔ جیسے ہمارا ایک نعرہ چل رہا ہے جی ڈرنا نہیں ہے لڑنا ہے، کیا تو کتے سے لڑ پڑے گا؟ کیا تو کرونا سے لڑ پڑے گا؟ تو لڑ لے گا کرونا سے؟ آپ فرماتے ہیں اس کا بہترین طریقہ یہ ہے بھائی وہ تیرے مالک کا کتا ہے، تو اس سے کیوں لڑ رہا ہے؟ تو اپنے مالک کو، اس کے مالک کو پکار، جس کے گھر تو گیا ہے، جو تیرا عزیز ہے، جو تیرا دوست ہے، جو تیرا آشنا ہے، جو تیرا جاننے والا ہے، اس سے نہ لڑ، تو اس کو پکار۔ کیا ہوگا؟ وہ آئے گا اور آ کے کتے کو ایک دفعہ کہے گا اوئے بس، تو کیا ہوگا؟ وہی کتا جو پہلے تجھے کاٹنے کو تیار کھڑا تھا، جو تجھے چیرنا بھی چاہتا تھا، جو تجھے پھاڑنا بھی چاہتا تھا، کیا ہوگا؟ وہ مالک کی ایک آواز پہ چپ کر کے بیٹھ جائے گا۔ بھائی یہ کرونا میرے اللہ سے طاقتور نہیں ہے، اس سے کیوں لڑ رہے ہو؟ اس کو پکارو۔ اس سے کیا لڑو گے یار؟ اس سے کون لڑے گا؟ اس سے نہ لڑنے کی باتیں کرو حضرت، اپنے اللہ کو پکارو۔ پکار کے تو دیکھو حضرت جی، قرآن کریم میں اللہ کہہ رہے ہیں وہ انسان کس چیز نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ کیوں نہیں تو ہمیں پکار رہا؟ تو کیوں اس کی مدد پہ بیٹھا ہے؟ کیوں تو WHO کی طرف دیکھ رہا ہے؟ تو کیوں امریکہ پہ نظریں لگائے بیٹھا ہے کہ پتہ نہیں جناب کون ویکسین بنائے گا اور ہمارا کام بن جائے گا؟ تو کیوں ویکسین پہ نظر لگائے بیٹھا؟ کیا حسبنا اللہ و نعم الوکیل فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، کیا میں تیرے لیے کافی نہیں ہوں؟ کیا میں نے تجھے وہ نبی نہیں دیا جو عالمین کے لیے رحمت ہے؟ کیا تو امریکہ پہ نظریں لگائے بیٹھا ہے؟ کیوں تو ان کی ویکسین کا منتظر ہے؟ آ میرے گھر میں آ کے پکار، میں ویکسینوں سے بے نیاز ہوں، مجھے نہیں اس کی ضرورت، میری ایک رحمت کی آواز چلے گی، کرونا کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ میں پھر کہوں گا حضرت جو پرہیز بتائے جا رہے ہیں کرو، لیکن حضرت جی جو اصل کام ہے وہ یہی ہے حضرت جی، اس کو پکارو۔ اس کتے سے نہ لڑو، تم نہیں لڑ سکتے اس کتے سے، یہ لاشوں کے ڈھیر لگا دے گا، یہ انبار لگا دے گا لاشوں کے، اس سے نہ لڑو، بلکہ کیا ہے اس کے مالک کو پکارو حضرت، اپنے اللہ کو پکارو حضرت۔ مایوسی گناہ ہے حضرت، مایوس نہیں ہونا حضرت جی، اپنے اللہ کو پکارنا ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں میں نے بھی گلوز پہن رکھی ہیں، ٹھیک ہے جی، جو پرہیز، اور میں اس دن وہ دعوت اسلامی کے مفتی ہیں حضرت مولانا مفتی اصغر علی اتاری مدد اللہ علیہ، ان کا کلپ سن رہا تھا، بڑی اچھی انہوں نے بات کہی اور بات مجھے پسند بھی ان کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بھائی ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں جی اللہ ہے، لیکن بندہ ہیلمٹ نہ پہنے اور کہے جی اللہ ہے، ٹھیک ہے جی، بندہ سیٹ بیلٹ نہ لگائے اور کہے جی اللہ ہے، نہیں ہے، ہیلمٹ بھی پانا ہے، بیلٹ بھی لانی ہے، ماسک بھی پانا ہے بھی پانا ہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ ہے۔ ہاں اپنے اللہ پہ یقین رکھو۔ باقی حضرت جی اس کے رنگ ہیں حضرت، وہ جو چاہے سو پیا کرے حضرت، بس حضرت یہی پیغام ہے بزرگوں کا۔ موت کا ایک دن مقرر ہے حضرت، اچے ٹبے شیراں ملے تے تھل ملے مرغائیاں،
چارہ نکرہ موت نے ملیاں فضل کری رب سائیاں حضرت جی. وہ بھائی سب نے اپنی موت پہ مرنا ہے, کسی نے کسی کے پہ نہیں مرنا حضرت جی. ہاں میں اس دن بھی قبلہ پیر و مرشید موجود تھے میرے, مجھے یاد ہے میرے ایک دوست تھے تو انہوں نے نا محمد ایوب ان کا نام ہے, مجھے دکھایا بھی انہوں نے آ کے, انہوں نے آئی ڈی کارڈ بنوایا تو جنس جو ہے نا نام محمد ایوب, ولدیت بھی ان کی ٹھیک لکھی تھی, جہاں لکھنا تھا جنس میں مرد تو وہاں غلطی کر گیا کمپیوٹر, تو کیا لکھ دیا عورت. ٹھیک ہے جی, یہ غلطیاں ہم کرتے ہیں غلطیاں حضرت جی, لیکن قربان جاؤں ادھر غلطی ہوتی ہے حضرت, ادھر غلطی نہیں ہوتی ہے کہ یہ نہیں جی اس نے جانا تھا تو غلطی لگ گئی تو وہ چلا گیا. نہیں حضرت, جس کے لیے حکم ہوگا حضرت اسی نے جانا ہے حضرت, اور جانے کا وقت مقرر ہے, نہ پہلے نہ بعد. اس لیے اس گفتگو کو چھوڑ دیں, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور مجھے اپنے میڈیا پہ بھی حیرانگی ہے کہ مایوسی پھیلائی جا رہی ہے. وہ جی آج پنجاب میں اتنے مر گئے, آج جناب سندھ میں اتنے مر گئے, جناب آج بلوچستان میں اتنے مر گئے. او خدا کے بندو, اس بات کو چھوڑو اور اس آیت کا پرچار کرو. اے ایمان والو, اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ حضرت. بھائی اس میں تو فلاح نہیں ہے کہ روز لوگوں کو بتایا جائے کہ آج پنجاب میں کتنے مرے یا آج جناب بلوچستان. بھائی اس طرح تو مایوسی پھیلے گی یار, اس طرح تو لوگوں پر خوف کا غلبہ آ جائے گا. یہ نہ بتاؤ بلکہ یہ بتاؤ جاؤ اپنے رب کے لفو, اللہ بڑا معاف کرنا لائے. جاؤ جا کے اپنے رب کو مناؤ, جاؤ جا کے اپنے رب کو پکارو. آخری بات بس میں گفتگو ختم کروں گا, یہ بڑا معاف کرنے میں, یہ بنی اسرائیلی روایت ہے. اور حضرت آج میڈیا پہ ایک اور بھی فطور چلنے, عجیب کہانیاں, عجیب بھائی, لیکن ماننے والوں کے لیے اللہ کا شکر ہے, یہ دلوں کو تقویت دینے والی باتیں ہیں حضرت. وہ لکھا ہے کہ جیسے آج ہم پہ ایک معاملہ بن گیا حضرت, یہ خود آیا یا اس کو لیبارٹری میں بنایا گیا, جو بھی حضرت ٹھیک ہے, آ گیا تو سو آ گیا, اب کیا کریں گے. اسی طرح لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب اس صورت میں آیا کہ بران رحمت کا نزول بند کر دیا گیا, بارش ہی نہیں برسی. کہیں ماہ گزر گئے کہ بارش نہیں برسی, سبزہ ختم ہو گیا, جانور لاغر ہو گئے, جانوروں نے دودھ دینا بند کر دیا, اموات کا سلسلہ شروع ہو گیا. تو لکھا ہے سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں, آ کر عرض کی اے موسیٰ علیہ السلام, شانوں والے نبی ہیں, تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. کلیم اللہ ہیں. عرض کی حضور معافی لے دے اور آپ کو, یہ طریقہ رہا ہے ابتدا سے حضرت, معافی والی بات کرو, لڑنے والی باتیں نہ کرو, معافی والی بات کرو حضرت. حضور معافی لے دے اور آپ کو, بارش برسے, بہت حالات خراب ہیں. فرمایا اچھا آؤ نکلیں سارے. ایک روایت میں ہے 50,000 اور ایک روایت میں ہے 70,000. آپ کے ساتھ آپ کی امتی نکلے اور آپ نے نہ جا کے نماز استسقاء ادا کی, بارش کے لیے یہ نماز پڑھی جاتی ہے. لکھا ہے کہ جب حضرت نماز سے فارغ ہو گئے نا, تو نہ تو یہ چاہیے تھا نا کہیں سے کو بادل کا ٹکڑا نظر آتا, امید بندتی کہ بھئی بارش آنے والی ہے. اور فرماتے بادل کا ٹکڑا تو کہیں دکھائی نہیں دی, بلکہ کیا ہوا کہ دھوپ اور تیز ہو گئی, گرمی اور بڑھ گئی, گرمی کی شدت میں اور اضافہ ہو گیا, سب بڑے پریشان ہوئے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے, عرض کی مختصر کروں گا, یا اللہ 40 یا 70,000, 50 یا 70,000 یا 40,000 جتنے بھی تھے تیرے حضور آ کے سب نے توبہ کی ہے, نماز پڑھی ہے, یا اللہ باران رحمت برسنے کی بجائے دھوپ اور تیز ہو گئی. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو آگے سے جواباً اللہ نے ارشاد فرمایا, اے میرے موسیٰ علیہ السلام, یہ جو آپ کی امتی آئے ہیں ان میں ایک بندہ ایسا بھی ہے جس کو 40 سال ہو گئے ہیں, اس نے ایک بار بھی میرا نام نہیں لیا. جس کو 40 سال ہونے کو آئے, اس اتنا غافل کہ 40 سال ہونے کو آئے, ایک بار بھی اس نے اپنے خالق کو, رازق کو, مالک کو, رب کو نہیں پکارا ہے. کون ایسا بدبخت, باہر آؤ اور آ کر اپنے جرم کا اعتراف کرو. اب وہ لکھا ہے کہ یا اسے پتا ہے یا اللہ کو پتا ہے, تیسرا نہیں جانتا کوئی. اب اس کو پتا تھا باہر تو نکلنا پڑنا, لیکن اس سے پہلے کو معافی والا معاملہ کر لو. اب لکھا ہے کہ اس کے پاس چادر تھی, تو اس نے کیا کیا نا, وہ چادر کو تاکہ دائیں بائیں والا نہ دیکھے ہے, اس نے چادر کو نا اوپر ڈال دیا. اور حضرت جی آج ہمارا فون ایک سیکنڈ میں حضرت جی آپ کی امریکہ بیٹھے بندے سے بات کروا دیتا ہے. تو قربان جاؤ, ایک بار اس کو بھی تو پکار کے دیکھو حضرت, ہے پکارو تو صحیح حضرت, کبھی کو تو صحیح اللہ ہے, کبھی کو تو صحیح اللہ, یا رحمان یا رحیم کہہ کے تو دیکھ.
پکار تو صحیح کبھی ہوئے، او بے یقین ہے، پکار تو صحیح کبھی اس کو۔ یہ میرے سیدی میرے پیر و مرشد آئے بیٹھے ہیں، میرے دادا شیخ، اپنا انداز تھا حضور کا۔ آپ فرماتے ہیں بندہ کام پہ چلا گیا، اب بہرے بچہ چھوٹا ہو تو ماں کے لیے بڑی پریشانی ہوتی ہے چھوٹے بچے کے ساتھ گھر کو سنبھالنا۔ اب فرماتے ماں آئی کہ چلو آ کے نا بچے کو دودھ پلاتی ہوں۔ جب آئی نا تو کیا دیکھا، بچہ سویا پڑا ہے۔ اس نے کہا چلو بھائی موقع کو غنیمت جانو، کام کر لو۔ اس نے کیا کیا، جھاڑو نکالا، صفائی کی، ہاتھ دھوئے، پھر دودھ دینے آئی بچے کو، بچہ پھر سویا۔ اس نے کہا بھائی تو کمال ہی ہو گیا، چلو برتن دھو لو۔ برتن دھو لیے، پھر آئی اس کو دودھ پلانے، بچہ پھر سویا پڑا ہے۔ اس نے کہا لے بھائی تو بڑا وقت مل گیا، بڑی آسانی سے کام ہو رہے ہیں، چلو مشین لگا لو۔ مشین نکالی، پانی ڈالا، صابن ڈالا، کپڑے ڈالے، مشین آن کر دی۔ اب وہ مشین کے پاس ہی کھڑی ہے تو حکیم صاحب فرماتے ہیں کیا ہوا، اندروں رون دی آواز آ گئی۔ تو ماں نے کیا کیا، مشین کی بند، اور اس رونے والے کو جو رونے کے انداز میں ماں کو کہہ رہا تھا ماں بھوک لگی دودھ دے آ کے، کیا کیا ماں نے کام وہاں ہی چھوڑا اور آ کر اس کو سینے سے لگا لیا۔ تو حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے یہاں ایک بچہ روئے تو ماں سب کچھ چھوڑ کے آ کے سینے سے لگاتی ہے۔ اور چلیا جو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، اگر تو روئے گا تو وہ کتنا گرم کرے گا تجھ پہ، ہیں؟ پکار تو صحیح کبھی اس کو، ہیں؟ کبھی تو بھی تو یا رحمان کا نعرہ لگانا، تو کرونا ہی رو رہا ہے بھائی، ہیں؟ پکار تو صحیح اس کو، وہ زوروں والا ہے، وہ شانوں والا ہے۔ ہاں وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ ہاں حضرت زورا والا رب ہے حضرت۔ اول حمد ثنا الہی جو مالک ہر دا، اس دا نام چتارن والا کسے میدان نہ ہردا حضرت۔ ہاں تو کسی کو نہیں پتا تھا، کیا کیا، ڈال لیا اوپر، اور عرض کیا کرتا ہے یا اللہ راتی جو کیتا سو کیتا، مننا من کیتا، یا اللہ یہ تینوں پتا سی یا مینوں پتا سی، اندر جو بھی سی پاویں شکل صوفیاں والی سی، جو کیتا سو کیتا، مننا وا، لیکن یا تینوں پتا سی یا مینوں پتا سی۔ یا اللہ آج 40,000 50,000 70,000 کیوں لگا پردہ کھولن، میرا معاف کر دے، ہائے معاف کر دے۔ ہاں حضرت معاف کر دے۔ اب وہ معافی مانگ رہا ہے اور کیا ہوا، آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، ہائے ہائے۔ امت محمدیہ کے آنسوں کی بھی کیا شان ہے حضرت، بس ہے۔ وہ میاں محمد بخش صاحب فرماتے ہیں نا، فرماتے ہیں ریت وجود تیرے وچ سونا ایویں نظر نہ آوے، انجواں دا پانی دے محمد ریت مٹی رڑ جاوے، ہائے ہائے۔ وہ بس آنسو آئے تو باران رحمت چھم برسی، رحمت جوش بھی آئی ہے حضرت۔ حضرت لکھا ہے، مفہوم ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی رب کریم خود ہی ارشاد فرمایا تھا ایک بندہ ہے 40 سال ہونے کو آئے، سجدہ نہیں کیا، نام نہیں لیا، جب تک باہر نہیں آئے گا راتیں اس کی پاک نہیں ہے، اندر اس کا پاک نہیں ہے، جب تک باہر آ کے اعتراف جرم نہیں کرے گا بارش نہیں برسنی، اسی کی نحوست ہے۔ یا اللہ بندہ تو باہر آیا کوئی نہیں، بارش کس طرح برس گئی؟ تو آگے سے جواب آیا ہے میرے کلیم جدی وجہ نہ روکی سی اسی وہ دی وجہ نہیں پا چھڑی جی۔ عرض کی یا اللہ ہوا کیا؟ فرمایا اس نے معافی مانگ لی ہے۔ 14 اگست ہم نے کس طرح منائی؟ کسی کو پتہ ہے 14 اگست کیا ہے؟ کوئی اس کی گہرائی میں کیا کیا ہمارے بچوں نے؟ آپ بھی ساتھ ہی تھے، میں بھی ساتھ ہی تھا۔ منہ ان کے رنگ دیے، جھنڈی، وہ پتہ نہیں کیا کیا ہم نے ان کو لے دیا۔ ہمارے بچوں نے حضرت وہ گاڑیوں کے سلنسر نکال کے سارا دن لوگوں کے کان کھائے نا۔ کیا یہ آزادی ہے؟ اس طرح آزادی منائی جاتی ہے؟ میں نے حضرت 14 اگست کیا ہے، میں نے سب سے پہلے اس کو اپنے گھر سے سیکھا۔ 14 اگست کیا ہے؟ ہم گجر ہیں، مہاجر گجر۔ میرے والد صاحب 1951 میں ادھر پاکستان پیدا ہوئے، میرے تایا ابو وہ ادھر تھے، میرے دادا ابو ظاہر ہے وہ بھی وہاں سے آئے تھے۔ تو ظاہر ہے بچپن تھا، مہاجر ہو کے آئے، پاس کچھ بھی نہیں تھا، بڑی غربت دیکھی ہے حضرت۔ تو ایک بات جو میں نے بڑی بار اپنے ابو سے سنی، ہم جب ہوئے والد صاحب واپڈا میں ملازم ہو چکے تھے، اللہ کی بڑی رحمت تھی، اے جی میں نے یہ بھی لینا ہے، میں نے وہ بھی لینا ہے۔ پہلی بار نا 9th میں
ایویں پتہ نہیں میں کتوں پڑھ لیا ڈون کارلس، بڑا نام ہوتا تھا، سروس کا برانڈ تھا یہ. میں نے ابو جی سے کہا جناب میں لینے دے بوٹ لینے ہی ہیں دینے، وہ لے گئے. مجھے یاد ہے 1800 یا 1900 کے بوٹ آئے. تو جب بوٹ لے کے دیے نا ابو نے، ابو جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. تو باپ تھا میرے بھی دل کو ہاتھ پڑا. میں ابو جی کہتے ہوتے میں نہیں بوٹ لینا ہے، واپس کر دینے. نہیں کہتے بوٹ لینے سے مجھے کچھ نہیں ہو رہا. میں کیوں؟ کہتے یار مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے پتر تو نے تو آج 1800 کے بوٹ لیے نا. جب ہم انڈیا سے پاکستان مہاجر ہو کے آئے تھے نا تو ہماری غربت کا یہ عالم تھا کہ سارا بچپن کبھی میں نے شلوار نہیں پہنی تھی. ماں قمیض اتنی لمبی سلوا کے دیتی تھی کہ ہم شلوار کا کام بھی قمیض سے لیا کرتے تھے. یہ تھا حضرت 14 اگست. ان کی روحیں بھی قبروں میں تڑپتی ہوگی جنہوں نے ہجرت کی تھی. اور کبھی کو بابا مل جائے نا یہاں بیٹھا، اس کو کہنا یار بتاؤ 14 اگست کو ہوا کیا کیا تھا. یہ ایک فگر ہے اور لکھنے والا کہتا ہے اس سے اوپر جا سکتے ہیں، نیچے نہیں آ سکتے کبھی بھی. کہتے جب ہجرت ہوئی نا تو 90,000 مسلمان عورتوں کی عزت لوٹی گئی حضرت. 90,000. اور وہ کہتا ہے اس سے اوپر جا سکتے ہیں، نیچے نہیں آ سکتے. یہ ہے اس کا حاصل. ڈیک لگے ہیں، گانے بج رہے ہیں، منڈے ناچ رہے ہیں حضرت. اگر کسی رکشے پہ کوئی 4 بیویاں بیٹھی ہیں، سب لڑکوں نے اپنی بائکیں اس کے پیچھے لگا رکھی ہیں. یہ تھا 14 اگست. اس لیے لیا تھا پاکستان. آج کسی سرکاری دفتر میں چلے جاؤ، بغیر رشوت کے کام ہی نہیں ہو سکتا تمہارا. اس لیے لیا تھا پاکستان. وہ اتنی گراوٹ آئی پاکستان میں. ٹھیک ہے بڑی بڑی بری قومیں ہوں گی، لیکن ہماری گراوٹ کا یہ عالم ہے کہ اللہ معاف فرمائے کتوں کا گوشت بھی ہم نے ہوٹلوں میں لوگوں کو کھلا دیا. یہ ہے 14 اگست. یہ ہے 72 سال بعد پاکستان. او خدا کا واسطہ کو ہوش کرو. میں نے یہاں سے سیکھا کہ یہ ایک مہاجر کا یہ عالم ہے. پتہ نہیں لوگوں پر کیا کیا گزری ہوگی کہ غربت کا یہ عالم تھا. کہتے کبھی ہم نے اپنے بچپن میں شلوار نہیں پہنی تھی. تمہاری دادی قمیض اتنی لمبی سلوا کے دیتی تھی جس سے شلوار کا بھی کام چلتا تھا. ابو جی کہتے کبھی بچپن میں ہم نے پاؤں میں جوتی نہیں پہنی تھی. میرے ابو اور بڑے امیر تھے پیچھے کشمیر میں. ابو جی بتایا کرتے تھے جب ہم مہاجر ہو کے آئے اتنی غربت تھی کہ جب ہمارے گھر میں دال پکا کرتی تھی نا تو میں مذاق کے طور پہ اپنی امی کو کہا کرتا تھا امی جی ان کو کچھا بھی تے دیو نا. انہوں نے کہنا کیوں؟ اے ہن میں دیش کی چھال مار کے تے دال دا دانہ کٹ کے لے آنا. اتنی غربت دیکھی ان لوگوں نے. کس لیے؟ ہمارا پاکستان. لیکن آج پاکستان کے جو حالات ہیں وہ سب آپ کے سامنے ہیں. اس لیے میرے دوستو یہ عمران خان نے ٹھیک نہیں کرنا. یہ نواز شریف کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے. یہ آپ کی اور میری ذمہ داری. چھوٹی چھوٹی باتوں کا دھیان رکھو. اظہار اپنا رول پلے کرو حضرت، اپنا رول پلے کرو. وہ بڑی مشہور بات ہے نا کہ جب نارے نمرود جلائی گئی نا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کی باری آئی تو آگ اتنی بڑی تھی. اب وہ سوچ میں پڑ گئے آگ میں پھینکے کیسے؟ آگ کے تو قریب جا ہی کوئی نہیں سکتا، اتنی بڑی ہم نے آگ جلا لی. کیونکہ شیطان مجسم ہو کر، میں مختصر سناؤں گا، اس نے آ کر نا غلیل منجنیق بنانے کی جو تکنیک ہے نا وہ اس نے نمرودیوں کو بتائی. منجنیق بناؤ ویدے ابراہیم علیہ السلام نے بنا کے نا سٹو. تو لکھا ہے کہ جب وہ آگ جل رہی تھی نا تو ایک چڑیا اپنی چونچ میں نا پانی لا کے نا وہ نارے نمرود پر ڈال رہی تھی کہ یہ آگ بجھ جائے. کسی سیانے نے پوچھا او چڑیا وہ اتنی بڑی آگ تو بجھا لے گی؟ وہ دیکھ تو صحیح آگ کو، یہ تیرا ایک قطرہ ہے یہ کیا معنی رکھتا ہے اس آگ کے لیے؟ تجھ سے نہیں بجھے گی. تو مولانا روم فرماتے ہیں وہ چڑیا کہتی ہے مجھے بھی پتہ ہے نہیں بجھے گی، لیکن کل بجھانے والوں میں نام تو ہوگا نا. ہاں حضرت خدا تو دیکھ رہا ہے کہ پاکستان کو لوٹنے والا کون ہے اور پاکستان کا خیر خواہ کون ہے. کیونکہ حضرت مدینہ اور پاکستان بڑا تعلق ہے آپس میں. مدینہ شہر پاک شہر، پاکستان پاک لوگوں کا شہر، پاک لوگوں کا وطن.
پاک لوگوں کا ملک، پاک لوگوں کے رہنے کی بڑی مماثلت ہے اس کو حضرت آپس میں. اور یاد رکھنا حضرت، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، یہ بس 18 منٹ ہو گئے، کیونکہ 65 کی جب جنگ لگی تھی تو ہم تو سوئے پڑے تھے نا سارے. وہ کہہ کے نکلے تھے جناب سیرے جا کے آج ناشتہ لاہور ہونا ہے، تو یہ